أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے, عافیت میں رکھے, قرآن سے جوڑ کے رکھے, قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے, آمین. آج ہم گرامر کے سلسلے میں جو پڑھ رہے ہیں مدارے بھی ڈفرینٹ کائنڈس, یعنی جو اس کے ٹائپس ہیں, تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس سے. جو آپ کے سامنے تصویر ہے اس میں جو آپ لوگ کو ریویژن, آپ لوگ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ کلمے میں ہر 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں, یعنی گرامر میں 3 طرح کے لفظ ہوتے ہیں, یا تو اسم, یا پھر فعل, یا پھر حرف. اسم, فعل اور حرف. جو فعل ہوتا ہے اس میں ٹائم کا ہونا ضروری ہوتا ہے, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر, اور اسم بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حرف جو تھا اس کو دیکھتے ہیں کہ حرف کیا ہوتا ہے. اس میں دیکھ رہا آپ کو کہ انکمپلیٹ میننگز ہوتے ہیں. حرف جو ہوتا ہے جس کو دوسرا ورڈ چاہیے ہوتا ہے ان آرڈر ٹو میک سینس, جس طرح اینڈ, کہ اس کے بعد کیا, تو اکیلا اس کے کوئی میننگز نہیں ہوتے, اس کے سیلف اس کے کوئی میننگ نہیں ہوتا ہے, مگر جب وہ وربز اور ناؤنس کے ساتھ یوز ہوتا ہے, یعنی اسم اور فعل کے ساتھ یوز ہوتا ہے, پھر جا کے سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے حرف کے میننگز اکارڈنگ ٹو, یعنی کانٹیکسٹ میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے ویسے ہوتا ہے. تو اس کے اس طرح ہے کہ اس کے اکیلے کوئی سینس نہیں بنتا, کسی چیز کے ساتھ بنتا ہے. اچھا, حرف جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرف جو ہے چیزوں کے اینڈنگز پہ کچھ چینج لاتے ہیں. یعنی حرف جو ہوتے ہیں, جس طرح حرف آپ کو پتہ ہے علا, وا, فا, من, جتنے بھی سارے ہیں, جتنے حرف ابھی تک ہم نے حروف پڑھے ہیں یا نہیں بھی پڑھے ابھی تک, جو حرف کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں, تو وہ کچھ چینجز لے کے آتے ہیں جن چیزوں سے پہلے آتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے فلیکسیبل, یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی چینج نہ لائیں, یعنی کہ اس کے بعد جو حرف ہو وہ اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے, جزم بھی ہو سکتا ہے, زبر بھی ہو سکتا ہے, زیر اور پیش سبا ہو سکتا ہے. یعنی کہ جیسے واو ہے, واو آپ جب کسی چیز میں استعمال کرتے ہیں تو وہ شمسی, یعنی کہ جو واو قسمیہ نہیں, دوسرا والا اینڈ والا وہ جو واو ہے, اس کے بعد فلیکسیبل ہے, اس میں کوئی بعد میں ویسے فرق نہیں پڑتا کہ واو کی وجہ سے کوئی چینج آیا. قسمیہ کی وجہ سے تو مجرور ہو جاتی ہے چیز, مگر ویسے نہیں. واو کے علاوہ کوئی اور سوچیں ایسے لفظ, تو اس سے ضروری نہیں کہ چینج آئے. ایسے بھی حرف ہوتے ہیں کہ جو کچھ اس پہ چینج نہیں لاتے. اس کے علاوہ حرف جو ہے 3 طرح کے چینج لاتا ہے, 1, 2 اور 3. یعنی کسی لفظ سے پہلے اگر حرف جو ہوتے ہیں ان میں سے یا تو جر بنا, حروف الجر ہوتے ہیں. ایچ او جے کون سے ہوتے ہیں, جو با, تا, کاف, لام, واو ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر وہ تو ایچ آف جے جو ہوتے ہیں وہ کس طرح افیکٹ کرتے ہیں, یعنی 3 طرح کے چینج لے کے آتے ہیں حرف اینڈنگز پہ. یعنی کہ جس اس میں جو یا تو حروف الجر ہے وہ جر کر دیں گے. اسی طرح حروف النصب ہے, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ حروف النصب, تو یہ نصب دے دیں گے, یعنی کہ چیز آخر میں حرف کے بعد جو لفظ ہوگا اس کے اینڈنگ پہ نصب حالت آ جائے گی. یا پھر جزم, حروف الجزم, حرف اور اس کے اینڈ میں جزم آ جائے گا حرف کے, یعنی حرف کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اینڈ پہ جزم دیکھے گا. تو ابھی تک ہم نے حرف آف جر دیکھ چکے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کس میں آتا ہے. حروف الجر جو ہے یہ صرف اسم کے ساتھ آتا ہے, یعنی کہ اس کے بعد مسٹ بھی کیا چیز ہوگا, یہ اسم ہوگا. صحیح, اگر حروف الجر کسی سے پہلے لگائے, یہ جو ہوتا ہے با, تا, کاف, لام, واو, یہ, اور پھر سیپریٹڈ اٹیچ میں من, الا, علا, فی, ان, حتی, اس میں حتی بھی آتا ہے. تو یہ جو ہے حرف آف جر ہوتے ہیں. تو یہ صرف کس کے ساتھ آتے ہیں, اس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا, کبھی بھی فعل نہیں آئے گا, اس کے بعد ہمیشہ اسم آئے گا. ٹھیک, تو ایک حرف آف جر ہو گیا. دوسرا حرف آف نصب دیکھتے ہیں ہم. نصب جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ نصب ایسے ہوتے ہیں جو جس کے بعد اسم اٹیچ ہوتا ہے, جیسے حرف آف نصب جو ہے ایچ او این جو ہوتے ہیں, ہم ایچ او این پڑھے ہیں جو نصب دیتے ہیں, اور اس کو ہم نے ایچ او این کر کے پڑھا تھا, انا پلس اسموہا ٹائپ کے جو ہوتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں اس سے پہلے اسم یا ضمیر ہوتی ہے جس کو ساتھ ہی لگتے ہیں, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا
انا انا کا انا لیتا تو وہ کیا تھے, وہ اسم کے ساتھ لگے تھے, صحیح ہے, اور تو وہ اس کو نصب دے دیتے ہیں اسم کے ساتھ HON. اور کچھ پارٹیکلز, کچھ حرف نصب کے ایسے ہیں جو فعل کے ساتھ لگتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں. ٹھیک, یہ والا ہم پڑھ چکے ہیں حرف نصب اسم میں. کون سے تھے؟ یہ جو انا انا کا انا لیتا لاکنہ لعل. تو اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اگر اسماء میں حروف دو والے حرف آتے ہیں جو اسماء سے پہلے آتے ہیں, حروف الجر صرف ایکسکلوسیولی یہ اسماء پہ افیکٹ کرتے ہیں اور ان کو جر دے دیتے ہیں, اور یہی جو دوسری حروف HON کر کے جو ہم پڑھتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں نصب. صحیح, اسم کی دنیا میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اب جو ہم نے اس کی دوسری وہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فعل پہ اس کا اثر. کیونکہ اسم کی میں تو HON ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو اس کو نصب دیتے ہیں, مگر آپ کا کانسیپٹ بن گیا کہ حرف جو افیکٹ کرتے ہیں, حرف آف جر صرف اسم پہ کرتا ہے, حرف آف نصب اسم پہ کرتے ہیں, اسم کے الگ ہوتے ہیں اور فعل کے الگ ہوتے ہیں. اور فعل کی دنیا میں آتے ہیں ہم. فعل تین طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ فعل الماضی جو ہوتے ہیں جو چیز ہو چکی ہوتی ہے, فعل المضارع جو چیز مطلب فیوچر میں یا پریزنٹ میں ہے, اور فعل الامر جس میں کوئی کمانڈ اور ریکویسٹ پائی جاتی ہے. تو ان میں سے کس پہ یہ جو حرف ہے کس سے پہلے آ کے افیکٹ کرے گا, تو یہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو فعل ماضی ہوتے ہیں ان میں جو اس کا ہوا ورژن ہوتا ہے, یعنی کہ جو پہلا ورژن سب کے آخر میں زبر آتا ہے. فعل الماضی کوئی بھی باب ہوگا وہ اس میں زبر آتا ہے آخر میں, جس طرح کتبہ, علمہ, جاہدہ, سب کے ماضی میں اوپر نصب جزم آتا ہے. تو یہ تو اس کو کہتے ہیں ہم مبنی, یہ کوئی افیکٹ نہیں لے گا اس کا. یعنی اگر ہم نصب کے پارٹیکلز اس پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں, اس پہ کوئی چینج نہیں آئے گا, اس کو ایسے ہی رہنا ہے. اگر یعنی کتبہ ہے, اگر وہ فعل ماضی ہے تو اس کا ہوا ورژن کی بات ابھی میں کر رہی ہوں آپ کے ساتھ, ہوا ورژن میں سب میں آخر میں زبر آئے گا. ٹھیک, تو یہ اس پہ افیکٹ نہیں کرتے پاس پہ. اچھا, فعل الامر جو ہوتے ہیں اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ آخر میں ایک جزم دکھتا ہے, سکون. ارکد, اسجد, انصر, یا پھر ار سے ہوتا ہے ارکب, تو ار کر کے یعنی کہ حمزہ پہ زیر آتی ہے تب بھی آخر میں جزم آئے گا. تو اس کا مطلب یہ کوئی پارٹیکل اس پہ بھی نہیں افیکٹ کرے گا. تو پھر جو پارٹیکلز ہیں وہ فعل کی تینوں کائنڈز میں سے کس پہ افیکٹ کریں گے؟ صرف وہ کریں گے پریزنٹ ورب سے, یعنی کہ فعل المضارع جو ہوتا ہے اس پہ افیکٹ کرتا ہے, کیونکہ اس میں نارمل شکل پہ رفع ورژن ہوتا ہے, وہ اس میں پیش ہوتا ہے نارمل, جب فعل مضارع ہوتا ہے پیش ہوتا ہے اس پہ, اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹیکل کا. ماضی پہ نہیں ہو سکتا. ایک ویسے بھی دیکھیں نا, ماضی تو ہو چکا, اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہے. جو ہو رہا ہے, ہونے والا ہے, اس پہ یہ افیکٹ ڈال سکتے ہیں, اور امر پہ بھی افیکٹ نہیں ڈالتے. تو پہلی بات تو آپ نے دیکھ لی, یہ فعل مضارع کے ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ماضی میں کوئی چینج نہیں آئے گا اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی حرف کوئی چینج نہیں لا سکتا. لیکن ہاں جو چینجز فعل میں آتے ہیں وہ مضارع میں آ سکتے ہیں وتھ پارٹیکلز. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف ناصبہ. اس کو نواصب مضارع بھی کہتے ہیں. حروف ناصبہ کہتے ہیں ایسے حرف جو اپنے معنی رکھتے ہیں اور مضارع میں چینج لاتے ہیں, یعنی معنی اپنے کم بھی رکھتے ہیں لیکن مضارع میں کچھ چینج لے آتے ہیں اور نسبی حالت میں لے کر دیتے ہیں ان کو. ٹھیک, نام سے ہی دیکھ لیں حروف ناصبہ, اس کو ہم HON کہتے تھے مگر اس کا اصل نام انا ڈفرنٹ ہے نام ہے اس کے, جو اسم پہ جو کام کرتے ہیں. مگر جو اس پہ کام کرتے ہیں فعل پہ, اس کو حروف ناصبہ کہتے ہیں. فعل مضارع پہ جو کرتے ہیں نواصب مضارع بھی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم نے اسم میں پڑھا تھا, اسم میں تین طرح کی وہ ہوتی ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, اسم میں تین طرح کے اعراب ہوتے ہیں. کون کون سے ہوتے ہیں؟ رفع, نصب, جر. رفع, نصب اور جر. اور ان میں سے ڈیفالٹ حالت کون سی ہوتی ہے؟ اس میں بھی رفع ہوتی ہے, یعنی کہ ڈیفالٹ میں یعنی کہ زیادہ تر رفع ہوتے ہیں. اچھا, نصب
میں اگر حرف کے لحاظ سے دیکھیں تو ایچ او این اس کے پر افیکٹ کرتا تھا, جر آتا تھا ایچ او جے کے ساتھ. صحیح ہے. تو 3 فارم ہم نے دیکھی تھی اس کے بارے میں. اسم میں آپ لوگوں کو یاد ہے یہ چارٹ ہم نے پڑھا تھا, مسلمون, مسلمانی, مسلمونہ, رفع میں اس طرح آتا ہے, پھر نصب اور جر میں ان اور ان کر کے آتا ہے. تو اسی میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ ایسا اس میں ہوتا تھا کہ اسم میں. اسی طرح فعل میں بھی, اب ہم مضارع پہ بات کر رہے ہیں, صرف مضارع پہ افیکٹ ہوتا ہے. مضارع میں بھی جو ڈیفالٹ ورژن ہے, نارمل ورژن, وہ ہے اس کے ساتھ پیش آئے گا. یعنی فعل کے آخری جو لفظ ہے اس میں پیش آنا ہے, یعنی کہ رفع حالت میں ہوگا. شروع میں تو یا تا حمزہ نون ہوگا اور آخر میں آنی, اونا, نون نسوہ یا اینا کا ساؤنڈ آتا ہے. تو یہ اس کا نارمل ورژن ہے, جو اس کا موسٹلی یہ ورژن ہوگا. لیکن اگر اس سے پہلے 2 طرح کے حرف آ سکتے ہیں, ایک طرح کے حرف آئیں گے تو ادھر زبر آ جائے گا, نصب حالت ہو جائے گی. ایک طرح کے آئیں گے تو جزم آ جائے گا. اس میں جر نہیں ہوتا. جر صرف کس میں ہے, مجرور حالت کس میں ہے, صرف اسم میں. اسم کی دنیا میں جر آتا ہے, جو ہم نے ایچ او جے پڑھے تھے, اور یہ اس میں جو کس لفظوں میں جر جو ہے, جر کنڈیشن میں صرف اسم میں آتا ہے. فعل میں آخر میں اس آخری لفظ کی بات کر رہی ہوں میں, جیسے کیس کی اینڈنگ کی. فعل میں 3 طرح کے چینج ہوتے ہیں, رفع, نصب اور جزم. ساکن آخر میں آتا ہے. تو اس میں ہم رفع ہمیں پتا ہے کہ یہ تو نارمل ورژن ہے. جب یہ والی ہم نے گردان دیکھی تھی, اس میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یفتحو, تفتحو, تفتحو, افتحو, نفتحو, یہ 5 جو ہے ایک طرح سے آتا ہے, سب میں آخر میں پیش ہے. اچھا, اس کے بعد یہ 4 ڈوئل کے بالکل ایک جیسے ہیں. پہلے کے آخر میں یا ہے, یفتحانی اور پھر تفتحانی, یہ 3 ہو گئے. پھر ہم نے پلورل میں یفتحونا, تفتحونا دیکھا, اور اس کا مؤنث میں تفتحینا اور نون نسوہ. اس شکل میں اگر آپ کے سامنے یہ نظر صحیح سے آ رہا ہے آپ کو, تو اس میں جو یہ نون آخر میں ایڈڈ, یہ گرین سے دکھ رہے ہیں آپ کو جتنے بھی نون, یہ اعرابی نون ہوتے ہیں. اعرابی نون یعنی کہ یہ رفع, سمجھے رفع شو کر رہے ہیں. یہ جو گرین والے نون ہے نا, یہ اس کی رفع کنڈیشن شو کر رہے ہیں. یہ فعل میں جب اینڈ میں یہ والے نون لگے ہوں گرین والے, تو یہ اس کا مطلب رفع ورژن ہے. صحیح ہے. آپ بس یہ بات ویسے سوچتے ہیں کہ نارمل ورژن ہے, رفع ورژن ہے, جو نارمل ورژن ہوتا ہے. اور یہ جو پرپل میں نون ہے, یہ ضمیر کی نون ہوتی ہے, پروناؤن کی نون, یعنی کہ یہ فیمنن پلورل کی نون ہے, جو یہ گر نہیں سکتی, یہ اس میں لازمی ہوتی ہے. باقی سب جو گرین والے نون ہے وہ رفع کی پہچان ہے, علامت رفع ہے سب کے آخر. یہاں پہ جیسے اس میں تو پیش لگا دیا نا ہم نے, اس میں نون پہ زیر آ جاتا ہے رفع میں, فعل کی دنیا میں. اس کو میں آگے بھی ایکسپلین کروں گی, ابھی دیکھیے گا. جیسے یہ ہے فعل المضارع کی انیٹمی, یعنی اس میں پتہ چل رہا ہے کہ او خالی یا تو پیش آگے 5 پہ جیسے ہم نے دیکھا. باقی جو فائل ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں ڈوئل کا فائل کون سا ہوتا ہے, آخر میں الف جو لگتا ہے. جیسے قالا, جب قالا آیا اس میں آخر میں الف آیا, تو اس کا کیا مطلب ہے, 2 نے کہا ہے نا. یہ الف جو ہے یہ ڈوئل کے لیے ساؤنڈ آتا ہے. اسم یہ تو میں نے آپ کے سامنے ماضی کی ایگزامپل رکھی ہے, مگر نارملی بھی جو الف لفظ ہے, الف آخر میں, یہ ڈوئل کے لیے آتا ہے, جو ساتھ لگا ہوا الف ہوتا ہے. اسی طرح دیکھیں تفعلانی میں بھی الف, یہ والا الف ہے. تو یہ والے جو الف ہیں یہ ڈوئل کی پہچان ہے, اور اون اور واو جو ہوتا ہے یہ پلورل کی پہچان ہوتا ہے, جیسا قالو, یقولو. تو واو جو ہے پلورل کی. اور یہ نون کون سی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو گرین کلر کی نون تھی ساری, وہ علامت رفع ہوتی ہیں, صرف رفع ورژن کے ساتھ نون آتا ہے آخر میں. اور جو فیمنن کی نون یہ سیم ہوتی ہے. اس کو میں ابھی آپ کو اور انشاءاللہ ایلیبریٹ کروں گی, یہ تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی. آگے دیکھتے ہیں. اچھا, یہ رہا آپ کے سامنے وہ چارٹ جو ہم نارملی کرتے ہیں. دا مضارع ان اٹس نارمل فارم از سیٹ ٹو بی ان رفع اسٹیٹس. ٹھیک ہے, مضارع نارملی رفع ہوتا ہے, ڈیفالٹ کہہ لیں رفع اسٹیٹس میں ہوتا ہے, صرف کچھ چیزوں کے بعد چینج ہوتا ہے. نارملی آپ کو اس طرح ملے گا, یہ 5 ہو گئے, یفتحو, تفتحو, تفتحو, افتحو, نفتحو, اور یہ سارے نون گرین والے نون جو تھے وہ سب ایک کر دیے انہوں نے, اور نون نسوہ پرپل والے نون ایک طرف کر دیے. ٹھیک,
تو یہ حالت رفع ہوتی ہے نارمل ورژن. اب کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ حروف ناصبہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈیٹیل سے, جب وہ اس سے پہلے لگتے ہیں یعنی فعل مضارع سے پہلے, تو کیا چینج لے کے آتے ہیں, یہ حالت نصب میں کر دیتے ہیں, کیونکہ حروف ناصبہ ہے الن کئی اذن, جو ابھی ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, مگر یہ جب حرف فعل مضارع سے پہلے آئیں گے تو ان کو حالت نصب کر دیں گے. اب جن پہ پیش تھا یفتح تفتح, وہ سب تو زبر, وہ تو نصب حالت میں زبر پہ آ جائیں گے نا, تفتح تفتح افتح نفتح. جن میں وہ حالت جو علامت رفع تھی, جو گرین نون تھے, وہ سب گر جائیں گے. آپ دیکھیں ان سب میں گرین نون گر گئے کیونکہ وہ علامت رفع ہے, وہ صرف رفع والے چارٹ میں نظر آئے گا آپ کو, اس میں رفع جب ہوگی پوزیشن میں, باقی سب میں وہ نون گر جائیں گے. جیسے اگر حروف نصب پہلے لگا ان کے, تو ان کے نون سب وہ گرین والے گر جائیں گے, کیونکہ وہ ان کے رفع کی علامت ہے. وہ رفع ران یہ نصب ہو گیا تو نون گر گئے. جس طرح یفتحانی تھے, یفتحا ہو گیا, یفتحونا سے او ہو گیا, تفتحا تفتحا تفتحو تفتحی, اس کو ہم پھر ایسے لکھیں گے تفتحی یعنی فیمنن, ایک فیمنن, تم ایک فیمنن, اور تفتحا. اچھا, اور یہ آپ کو دکھ گیا. اچھا, اس میں جو ہے جو اس کی فیمنن ہوتی ہے, یہ بہت جو پلورل فیمنن ہے نا, وہ کافی اسپوائلڈ ہوتی ہے. اس کو ہوتا ہے مجھے چینج کرنا ہی نہیں ہے, میں تو ایسی رہوں گی جیسے ہوں, چاہے میں رفع میں ہوں, چاہے نصب میں ہوں, چاہے جر میں ہوں. تو یہ مبنی رہتی ہے, مبنی مطلب سیم, ان کو نہیں ہلنا. یہ بہت پکے ہوتے ہیں, جب یہ عورتیں مل جاتی ہیں نا تو اسٹرانگ ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا ان کو. تو حروف نصب اس پہ افیکٹ کر دے گا, اس پہ کر دے گا, مگر یہ کیونکہ نون نسوہ ہے, ویسے اصل بات یہ ہے کہ نون نسوہ اس کا پروناؤن ہے, یہ گر نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے, نصب ہائے تو یہ ایسے ہو گئے. اب ایک تیسری طرح کے بھی حرف ہوتے ہیں, یعنی دوسری طرح کے حرف جو حروف جازمہ کہلاتے ہیں, وہ جزم دے دیں گے. ہم نے کہا نا فعل مضارع پہ 3 طرح کے چینج آتے ہیں. نارمل ورژن کون سا ہے, رفع ورژن جو ہم دیکھتے ہیں, نارملی رفع ہی ہوتا ہے. اگر ان کے سے پہلے حرف آئے, ہم نے دیکھا ناصبہ, تو نصب کر دیں گے, اور حروف جازمہ آئیں گے تو جزم دے دیں گے ان پہ. اور یہ دیکھیں دوبارہ سے, یہ چارٹ اس لیے میں نے نکال دیا آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یاد آئے. تو جر صرف کس پہ افیکٹ کرے گا بتائیں, اسم پر. اسم پہ. نصب کس پہ کرتا ہے افیکٹ, فعل مضارع, فعل مضارع اور اسم پہ بھی کرتا ہے. دوسرے والے یعنی کہ نارملی جو نصب ہوتے ہیں, حرف آف نصب, وہ اس کے الگ ہوتے ہیں, لیکن وہ اسم کے الگ ہوتے ہیں. جس سے ایچ او این جس سے ہم کر کے پڑھتے ہیں, انا انا کا انا, وہ اس کو اسم کو کرتے ہیں. اور یہ والے نصب کے جو ہم پڑھیں گے وہ فعل مضارع پہ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور جزم جو ہے صرف فعل پہ کرے گا. حروف جزم جب ہم ابھی وہ نیکسٹ میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ابھی صرف میں نے اس کی ہیڈنگ بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو حروف جازمہ ہوتے ہیں, حروف الجزم ہوتے ہیں, وہ صرف فعل پہ افیکٹ کرتے ہیں, فعل مضارع پہ ہی. اور دیکھتے ہیں کون سے ہوتے ہیں وہ. ابھی صرف آپ کے سامنے ایک لمحہ لکھا ہے, آگے اس کی لمبی لسٹ ہے, مگر یہ چینجز کیا لے کے آتے ہیں جب مضارع سے پہلے آتے ہیں. یہاں پہ جہاں پہ یفتحو تفتحو تھا, اس پہ جزم آخر میں لگ جائے گی, یفتح تفتح تفتح, یعنی کہ جس طرح پہلے جس پہ رفع تھی بعد میں نصب ہوا تھا حروف حالت رفع نصب میں, اب حالت الجزم میں اس کے اوپر جزم آ گیا. اچھا, حالت اس میں سب میں نون گر گئے ویسے ہی, کیونکہ وہ بس وہ نون اگر آپ اس سے یاد رکھیں نا کہ وہ علامت رفع ہے, تو جاتے ہوئے جب رفع ہی نہیں ہے, جزم اور نصب دونوں میں یہ نون گر گئے. اور یہ خواتین کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ فیمنن کو ان کو چینج نہیں ہو سکتی, وہ چاہے وہ سب فیمنن ہے یعنی یا کے ساتھ, یا پھر تم سب فیمنن ہو تا کے ساتھ. تو فیمنن پلورل میں ان کا نون ایز اٹ از رہتا ہے. تو یہ رفع نصب جر میں یہ چیزیں سیم رہیں گی, یہ نہیں چینج ہوں گی. اس میں دکھ جاتا ہے آپ کو جزم جزم جزم, اور اس میں دو سیم ہے جزم اور رفع نصب میں ہے نا. ہم نے رفع میں بھی ابھی جو اوپر نصب چارٹ دیکھا اس میں بھی سارے نون گر گئے تھے. اور کیسے پتا چلے گا کہ یہ حالت الجزم ہے یا حالت نصب ہے, سوچ کے بتائیں. اگر سیم لفظ لکھا ہے, یہی لفظ آپ دیکھیں سیم, اگر اوپر چارٹ ابھی دیکھیے گا, جو نصب میں بھی سیم چارٹ ہے اور جزم میں بھی سیم چارٹ ہے, جن میں نون رفع والا گر جائے گا, تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حالت جزم میں کہ نصب میں. فتح ہوگا آخر میں, اس میں تو وہ نصب ہوگا,
اور جسم ہوگا تو وہ مجزوم نہیں نہیں دیکھیں جو ان کے یہ نون والا ورژن جن کا نون گرا ہے نا وہ تو ایک ہی جیسے. یہاں تو آپ نے فتح اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہاں جو یہ والے ہیں 5 صیغے صرف ان میں تو آپ کو اینڈ دیکھ کے پتہ چل جائے گا. اس میں جزم آ گئے آخر میں اور اس میں نصب آ جاتا ہے. اس میں تو لکھ جائے گا. اس والے کی شکل بالکل سیم ہے. اگر ہم اوپر میں آپ کو حالت رفع یہ دیکھیں سارے نون گر گئے نا ادھر کے, اور ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی سارے نون گر گئے حالت نصب میں سیم ہے سارے. اس میں کیسے پتہ چلے گا اگر رفع نصب؟ اس سے پہلے والے حرف دیکھ لیں گے نا آپ. اگر حروف ناصبہ جو آپ نے پڑھے ہیں اگر وہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نصب حالت میں, اور اگر حروف جازمہ جو ہوتے ہیں وہ ہوں گے تو جزم حالت میں. اتنی کوئی بگ ڈیل نہیں ہے, وہ آرام سے پہچانے جاتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھے جیسے اس میں اسم میں ہم نے رفع نصب جر دیکھا تھا. اسم میں اس کے فعل مضارع کے 3 موڈز ہوتے ہیں, مرفوع, منصوب, مجزوم. نارملی کیا ہوتا ہے مرفوع, موسٹلی آپ کو مرفوع دکھے گا. اگر منصوب دکھ رہا ہے تو اس کوئی وجہ ہوگی, جیسے حروف ناصبہ ہوں گے. مجزوم دکھ رہا ہے تو حروف جازمہ ہوں گے پہلے, تبھی وہ آخر میں جزم دکھ رہا ہے. تو سب میں ہم نے دیکھ لیے کہ یہ افتح نفتح سیم میں پتہ چل جاتا ہے دیکھ کے. اس میں سب کا نون گر جائے گا, صرف مرفوع میں نون رہتا ہے حالت رفع کا, کیونکہ وہ ہے ہی رفع کی علامت. مرفوع میں نون رہے گا, باقی منصوب مجزوم میں گر جائے گا. لیکن فیمنن جو ہے وہ مبنی ہے, لاک لگا دیا انہوں نے, ان کو چینج نہیں ہونا. ٹھیک, تو حروف نصب اور حروف الجزم. اب ہم حروف نصب ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں. جو حروف ناصبہ ہے تھوڑے سے ہیں اور یہ نصبی حالت کرتے ہیں, اور قرآن میں بس ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سمجھ تو آپ لوگوں کو آ گئی ہے کہ کیا چینجز کس طرح لاتے ہیں, یعنی اس کے بعد کا فعل, اور ابھی آپ انشاءاللہ ایگزامپلز دیکھیں گے تو اور پتہ چلے گا. اب یہ کون سے ہیں, ان کو ہم حروف ناصبہ نواصب مضارع بھی کہتے ہیں. لائٹ پریزنٹ ٹینس حرف, یہ اتنا مشکل نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں. زیادہ اچھا حروف ناصبہ یاد رکھیں, نواصب مضارع. یہ پریزنٹ ٹینس کو لائٹ کر دیتے ہیں. لائٹ کیسے کہ وہی جو ہم کہہ رہے ہیں نصب کر دیتے ہیں. ٹھیک, حروف ناصبہ نصب کریں گے. اب یہ کون سے ہیں؟ لن, ان, اذن, اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. لی کئی, یہ 3 طرح سے آ سکتا ہے. لی بھی آ سکتا ہے, خالی کئی بھی آ سکتا ہے, لی کئی بھی آ سکتا ہے. حتی, انٹل. تو 5 چیزیں یاد رکھیں, لن اور اذن, لکئی, حتی. یہ 5 چیزیں ہیں. ٹھیک, اس کے میننگ لن کے مطلب دیکھیں گے, ان سے سب کے میننگ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے ہم. تو نواصف مضارع کون سے؟ ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں, یعنی حروف ناصبہ نواصب مضارع, یہ اس کو منصوب کر دیتے ہیں. لن جس کے مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں, نیور. ان, کے, دیٹ. اذن, اذن, یوں یوں, اس کا مطلب ہوتا ہے تب تو, جب تو. کئی یا پھر لی کئی, اس کے مطلب ہوتا ہے تاکہ. حتی, انٹل, یہاں تک کے. اور لی, یہ وہی والا ہے جو کئی کے ساتھ آتا ہے, لی. ایسے بھی لی آ سکتا ہے, تو اس کے میننگ بھی تاکہ ہوتا ہے. دیکھیں دونوں کے میننگ تاکہ ہے نا. تو کئی, لی کئی, اور لی خالی اکیلے بھی آ سکتے ہیں ایسے. لن کئی. اب آگے ایگزامپل دیکھتے ہیں. لن, لن جو ہے اس کے مطلب ہوتا ہے نیور, ہرگز نہیں. ہرگز نہیں, اور فیوچر میں بات آ جاتی ہے. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. فیوچر میں بات چلی جاتی ہے کہ نیور تو فیوچر کا ہوتا ہے نا, کروں گا نہیں کروں گا. اور تاکید بھی آ جاتی ہے کہ ہرگز نہیں, خالی نہیں ہے, ہرگز نہیں کروں گا. اس طرح اس میں آتی ہے. جس طرح اب آیتوں میں دیکھیں, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ. اب اس میں اس نے کیا چینج کیا اپنے بات مضارع میں؟ لن نے نصب کر دیا نا اس کو, نصب کر دیا. جی, اس کا اوریجنل ورژن کیا تھا؟ کہ یہ لن نہیں ہوتا تو اس کا ورژن کیا ہوتا؟ لن نصبرو ہوتا ہے. ہاں, اگر لن نہیں ہوتا تو نصبرو ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن لن کی وجہ سے نصبرا بن گیا. اچھا, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ, اس میں بھی اس کا اصل ورژن کیا ہوتا؟ لن نؤمن. لن نہیں, لن تو لگ کے نؤمنا ہو جائے گا نا, خالی لن نہیں ہوگا تو نؤمن ہوگا دمہ. اچھا, وَلَن تَرْضَىٰ. اچھا, تردا میں آپ کو تو یہ جزم ویسے دکھنی وہ رہا, یہ اس کی فارم مبنی سا ہوتا ہے, یہ ایک طریقہ, اسی لیے دعا کر کے ساؤنڈ آ رہا ہے, لیکن وہ آپ کو پہچان میں آ جائے گا کچھ عرصے میں کہ یہ چینج اس طرح زبر نہیں دکھ رہا, مگر پھر بھی یہ نصب حالت میں.
وقالوا لن تمسنا النار. اچھا اس میں یہ اصل میں کیا ہوتا؟ تمس اس میں تو ہوتا، اس میں نہیں گر سکتا ہے کیونکہ وہ ہاں اصل حالت دیکھیں نا تمسو ہوتی، تمسو کیونکہ تمسو ہے اصل لفظ، اور تمسنا نون تو آخر میں اٹیچ پروناؤن ہے نا، جو فعل مضارع کے آگے اٹیچ پروناؤن ہے، تو ہم خالی فعل مضارع میں چینج دیکھیں گے تو یہ اصل میں ہوتا تمسو، اصل میں تمسو تھا، اور لن کی وجہ سے تمسا ہو گیا، لن تمسنا النار ہو گیا. اب یہ والی آیتیں آپ سب جانتے ہیں قرآن میں، احسب ان لن یقدر علیہ احد، لن لن کی وجہ سے یقدیرا، اصل میں یقدیرو تھا. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ندخل، اصل میں یہ کیا تھا؟ ندخلو ندخلو تھا. ٹھیک ہے. اچھا لن ندعوا، لن ندعوا یہاں پہ بھی واو پہ آخر میں زبر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ لن آ گیا، ورنہ یہ لن ندعو خالی تھا جیسے. بیوٹیفل. ٹھیک. لن یدخلا لن، اچھا یہ کیا تھا اصل میں؟ یہ ولن تفعلوا، یہ تو پلورل ہے نا، یہ پلورل تھا، یہ تفعلونا تھا، یہ دراصل تفعلونا تھا. اور جب اس میں نون گر گیا تو جس چیز میں بھی نون گر جاتا ہے پھر ہم فعل کے آگے الف لگا دیتے ہیں تاکہ وہ مکس نہ ہو کسی چیز سے. اب یہ فعل یہاں پہ نہیں اینڈ ہو گیا تو اس فعل کو الگ سے پڑھا نہیں جاتا اس لفظ الف کو، لیکن یہ ایسی الف لگا دیتے ہیں صرف سمجھے یہ نون گر گیا یہاں پہ تھا. ٹھیک ہے. فلن ابرحا اردا، ابرحا ابرہو صحیح ہے. تو جتنے بھی پیش تھے وہ سب زبر پہ آ گئے، اور مانوی طور پہ وہی بات ہے مستقبل فیوچر کے میننگ آ گئے، اور نفی تاکیدی کے بالکل بھی نہیں، نیور کے میننگ آتے ہیں، ہرگز نہیں کے میننگ آتے ہیں شدت کے ساتھ. اب یہ آیتیں کچھ ہیں اس میں سے سب نہیں کریں گے لیکن میں تھوڑا سا دیکھوں گی جس میں ایسے چینج آتا ہے. لن یضر اللہ شیئا، اس میں بتائیں کہ لن نے کیا چینج کیا اس میں؟ یہ اصل میں کیا تھا اس کے بعد؟ نون تھا. یدرونا تھا، یدرونا، اور لن کی وجہ سے ہو گیا لن یدرو، لن یضر اللہ شیئا. صحیح ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. لن ہرگز نہیں، صحیح ہے. یدرو، یدرو کو ٹرانسلیٹ کریں. پہلے مضارع منصوب. اچھا وہ اینالائسس کرنا ہے ویسے نہیں میننگ. ہاں اینالائز بھی کر لیا، چلے آپ نے منصوب بھی بتا دیا، ویری نائٹ فعل مضارع منصوب ہے، مگر یدرو درر سے تو اس میں کون درر دے سکتے ہیں؟ اس میں ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ مدد نہیں، ہرگز نہیں مدد کریں گے اللہ کچھ بھی، تکلیف دینا، ہرگز نہیں مدد کریں گے اللہ. نہیں مدد نہیں، ینصرو نہیں ہے، یہ یدرو ہے، در در. یدرو. اچھا ہرگز نہیں بگاڑ کے بگاڑے گا، کون بگاڑے گا؟ نہیں. ہاں بگاڑو. ہاں بتائیں اس کو دوبارہ سے. نہیں بگاڑے گا اللہ کچھ بھی، اللہ کچھ. اور کوئی بتائے گا؟ دیکھیں اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں ہم، یعنی انٹرسٹنگ. کچھ بھی نقصان دے گا، سوری نقصان میں میننگ میں آتا ہے یہ، ہرگز نہیں نقصان دے گا اللہ کچھ بھی. اچھا اب دوبارہ دیکھتے ہیں ہم، یہ اس کے اندر اس کا ڈوئر کون سا پروناؤن ہے؟ ڈوئر پروناؤن بتائیں اس میں کون ہے؟ اگر اس حصے کو فعل میں ڈوئر پروناؤن کون سا ہے؟ یا پہلے ہو اور واو دکھ رہا ہو تو وہ کون سا ڈوئر ہوتا ہے؟ یہ ہوم ہوگا، ہوم ورژن ہوگا، اس لیے کہ یقولو واو آ جاؤ یا ہو گیا ہوم ورژن ہو گیا. اب جب ہوم ورژن ہوگا تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے؟ نو نہیں دیکھیں گے. تو ہم اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھیں گے بھی نہیں اور دکھ بھی نہیں رہا، نصب حالت میں اللہ تعالیٰ. تو اس کی میننگ جو آپ نے کی وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں اب آپ اس کے میننگ کر رہے ہیں ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے وہ سب، اور کس کو نہیں دے سکتے؟ اس کا اس فعل کا ڈیٹیل کیا ہے، مفعول بھی کیا ہے؟ اللہ کو. تو وہ ہرگز نہیں نقصان دے سکتے اللہ کو کچھ بھی. تو یہ ڈیٹیلز آپ کو یاد ہے، ہم نے پڑھا نا کہ اگر فعل ہو اس کو میں پہلے فعل کو دیکھتے ہیں اور پھر
ڈوئر دیکھتے ہیں, اس میں ڈوئر اسی کے اندر آ گیا بس. اور پھر ہم اس کے علاوہ دیکھیں گے کہ ڈیٹیلز, وہ نقصان نہیں دے سکتے کس کو, اللہ کو, کیسے, کچھ بھی, یہ بھی ڈیٹیل میں آ گیا. تو اسی لیے میننگ کا بہت امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے نا. دیکھیں آپ نے واو سے, صرف واو سے, اور پھر یہاں پہ یہ زبر ہے, ڈیٹیل ہے, تو یہ اس کے ڈوئر ہے ہی نہیں نقصان دینے کا. ٹھیک. لن, اچھا یہاں پہ دیکھتے ہیں لن ینفعکم الفرار, اس کو کرے ہرگز نہیں. ینفع میں پہلے کیا تھا یہاں پہ؟ ینفعو تھا, اب یہاں پہ ینفع ہو گیا. اچھا تو یہ اس کا افیکٹ آپ نے دیکھ لیا, ہرگز نہیں نفع دے گا. اچھا اب اس میں ہم اس کو اگر بریک کریں تو اس کا اس میں کیا آپ کو دکھ رہا ہے؟ پروناؤن کون سا ہے اس میں؟ ڈوئر پروناؤن کون ہے؟ یا ہے, یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہوا ورژن ہے تو ہم آؤٹ سائڈ دیکھ سکتے ہیں جب ہوا ورژن میں, اور ہیا میں دیکھ سکتے ہیں نا آؤٹ سائڈ. جی میں رفع حالت میں صحیح, تو نہیں فائدہ دے گا فرار, بھاگنا. کس کو؟ اس کا. اور اٹیچ پروناؤن جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے فعل کے ساتھ جب بھی پروناؤن اٹیچ ہوگا وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی, ہے نا. تو کس کو اگر, یعنی اس کا جو ڈوئر ہے یہ فرار ہے کیونکہ رفع ورژن میں دکھ رہا ہے. نہیں فائدہ دے گا بھاگنا تم سب کو. اس میں یاد ہے آپ کو موت کا ذکر تھا کہ موت سے بھاگ نہیں سکتے, اور تمہیں فائدہ نہیں دے گا اس سے بھاگنا. تو اس میں ڈوئر ہے بھاگنا, تمہیں فائدہ نہیں دے گا تم سب کو. اچھا لن تنفعکم, اچھا اس میں کون ہے ڈوئر؟ اس کو بھی دیکھتے ہیں, انٹرسٹنگ ہے یہ بھی. آپ یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ پیش تھا زبر ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں تنفعکم, تو کون سا ہو سکتا ہے؟ انتا اور ہیا ہو سکتا ہے. ویری نائس, ویری نائس. میں یہی چیز. اچھا انتا بھی ہو سکتا ہے اور ہیا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس کے بعد کوئی رفع ورژن دکھ رہا ہے؟ والا اولادکم, واو کی وجہ سے. تو یہ پھر اس میں کون سا ورژن ہوگا؟ ہیا ورژن ہوگا اس کا مطلب. تبھی ہیا ورژن میں آگے رفع, یعنی اس کے مطلب یہ اس کے آؤٹ سائڈ ڈوئرز ہیں. تو یہ انتا نہیں ہے, اس لیے اس کی ٹرانسلیشن ہم کہیں گے نہیں فائدہ دے گا تم سب کو تمہارے ارحام, یعنی کہ رشتہ داری, ولا اولادکم, اور نہ تمہاری اولاد. تو اس میں یہ تا تنفعکم آپ نے پہلے دیکھا انتا ہیا دونوں میں ہو سکتا ہے, مگر بعد میں ہم نے کہا انتا نہیں ہو رہا کیونکہ ٹرانسلیشن میں یہ نہیں ہے کہ ہرگز نہیں تم فائدہ دے گا تم کو, جا بھی تم یا بھی تم, نہیں, بلکہ یہ انتا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہیا ہے. ہیا ورژن ہے, اور اس پہ ٹرانسلیشن ہوگی ہرگز نہیں نفع دے گا تم سب کو تمہارا ارحام, تمہارے ارحام کے رشتے, ولا اولادکم, اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن. تو یہ ہو گئے اس کے ڈوئرز. اچھا یہ ہیا اس کے لیے کیوں یوز کیا؟ چلیں ایک اور بات. ہیا اس لیے کہ ارحام جو ہے یہ رحم کی جمع ہے نا, تو یہ نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے. نان لیونگ تھنگ کا پلورل کے لیے 1F یوز کرتے ہیں, واحد مؤنث کا صیغہ. یاد ہے آپ لوگوں کو جبال جس طرح ہے نان لیونگ تھنگ کا پلورل ہے, اس کے لیے بھی ہیا یوز ہوگا, یعنی کہ 1F استعمال ہوتا ہے, تبھی ادھر 1F آیا ہوا, ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ. چلیں اب نیکسٹ پہ آتے ہیں. لن ہم نے دیکھ لیا, اب ہمارے سامنے ان آ گیا. ان کا مطلب ہوتا ہے ڈیتھ. میننگز آپ لوگ جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والے ہیں اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں. جی کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ اچھا ان کا مطلب ٹو نہیں ہے؟ ان کے مطلب ٹو تب آتا ہے جب یہ فیل کے ساتھ لگ کے آتا ہے, تو کبھی ٹو کے میننگ آ جاتا ہے, مگر ان کا مطلب ڈیتھ ہوتا ہے. تو انا جو ہے, انا کا بھی مطلب ڈیتھ ہے نا, ایک حرف نصب ہے انا, ایک انا ہے ایک انا, انا کا مطلب بھی ڈیتھ ہے, تو اس کا وہ بھی ڈیتھ ہو جاتا ہے. ہاں انا بھی ڈیتھ ہو جاتا ہے. انا کا مطلب اکثر کبھی انڈیڈ بھی کر دیتے ہیں اور کبھی ڈیتھ بھی کر دیتے ہیں, مگر ان کا مطلب تو ڈیتھ ہوتا ہے. اچھا اس کے ساتھ آتا ہے, جب اس کے ساتھ آتا ہے فعل مضارع کے ساتھ, اس وقت اس کا مطلب چینج ہو سکتا ہے, لائک ٹو ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ٹو ہوتا ہے, زیادہ تر ڈیتھ ہی رہتا ہے. جی ان کا مطلب زیادہ تر ڈیتھ ہوگا. ابھی دیکھیں یہاں پہ کبرا مقتن عند اللہ, بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک, ان کے تقولو تم کہو, ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے.
تو ان میں میننگ کے ہوتے ہیں. جو لوگ بھی ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں اس میں ان میں مطلب کے ہوتا ہے, کے دیٹ. اچھا اس میں ان نے کیا چینج کیا, اس میں یہ کیا تھا پہلے تقولون تھا, صحیح ہے. تقولون کا نون گر گیا ان کی وجہ سے, یہ جزم تو نہیں آیا, یہ الف تو ویسے ایڈ کیا, اصل میں یہ ان کی وجہ سے نصب حالت میں ہی ہے. اچھا مالا تفعلون, یہ تفعلون نارمل حالت میں, یہ ایسی کہ ایسی, یہ رفع حالت میں ہوا نا. یہ اگر اس فعل کو میں آپ سے پوچھوں یہ نارمل حالت ہے اس کی, یہ رفع حالت ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. اچھا ان مصدریہ کہتے ہیں اس کو, نظر جو آتا ہے, یہ اس میں بھی بہت ساری آپ کو آیتیں دیکھیں گی جو قرآن کی اس میں لکھی ہوئی, اور جو قرآن کھولیں گے آپ کو بہت نظر آئیں گے. ان تذہبوا بہ, کہ تم لے جاؤ یوسف کو ساتھ. تذہبوا کیا تھا, جلدی جلدی بتاتے جائیں. تذہبون. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تسومونا تھا, اور ان کی وجہ سے تسومو, کہ تم روزے رکھو بہتر ہے تمہارے لیے. ان تمید بکم, یہ کیا تھا لفظ ان سے پہلے, تمیدو ہونا چاہیے تھا, ان کی وجہ سے تمیدہ ہو گیا. ان تدلّا واللہ یرید ان یتوب علیکم, ان کے ساتھ یتوبا, یہ یتوبو ہونا چاہیے تھا, نارملی یتوبو ہوتا. یرید اللہ ان یخففا, سب میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا ان کی وجہ سے, بس وہ ہو گیا. اور ٹرانسلیشن میں ہاں کے کر کے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے دیت کر کے. اچھا عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ان تکرہوا, تو یہ تکرہونا تھا, ٹھیک. وہو خیر لکم وعسا ان تحبوا, یہ کیا تھا تحبونا, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور نارملی دیکھیں یعلمون نارمل ورژن ہے, اس سے پہلے آپ کو کوئی حرف نہیں مل رہا. تعلمون اس سے پہلے یہ نارمل ورژن ہے رفع. ان تقولوا, الاحسان, و احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ, کہ تم عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. تو اس میں بھی ان تعبدا, تعبدا اس لیے ہو گیا کہ ان آ گیا. اچھا اس کو اگر ہم اس کو بریک کرتے ہیں, تعبدا تم عبادت کرو, اس میں آ گیا اس کا اندر انتا, یعنی تعبدا آ گیا. اللہ اس میں لفظ الجلالہ کیا ہے, اگر ہم اس کو فعل دیکھیں, یہ فعل ہے اور اس کا ڈوئر انسائڈ ڈوئر ہے تم واحد, تو یہ لفظ الجلالہ کیا ہو گیا, اس کی ڈیٹیل ہوگی, ڈیٹیل ہو گیا, مفعول بھی ہی ہو گیا. یہ ایک کہ تم عبادت کرو اللہ کی. کا انا کیا ہوتا ہے, یہ اسم ایچ او این حرف آف نصب ہو گیا نا, تو کأنہ کا اس کا اسمو انا جو ہے وہ کون سا ہو گیا, کا, گویا کہ تم نا, اس کے میننگ ہوتے ہیں کأنہ گویا کے, اور کا تم ہو گیا, یہ ایک ساتھ ہو گیا. کأنہ کا گویا کہ تم, ایچ او این, اور اس کا اسم تراہو, تراہو کو وہ کرتے ہیں توڑتے ہیں, تراہو تم دیکھتے ہو اس کو, تم دیکھتے ہو اس کو. اس میں دو پروناؤن ہے, یہ اٹیچ پروناؤن ہے, اور ترا تم دیکھتے ہو, اور ہو اس سے. اس میں آپ کو الف آخر میں دکھ رہا ہے, مگر ایکچولی جن چیزوں کا آخر میں روٹ ورڈ یا ہوتا ہے وہ کچھ حرف علت والے, وہ ذرا سے ڈفرنٹ شکل میں دکھتے ہیں, مگر اصل میں یہ اسی لیے ترا ہو کر کے ہے, مگر تم سنگلر. اچھا یترکو میں کیا تھا, این یترکو, یقولو میں because of the wow we can figure out. جی جی بالکل, واؤ سے فگر آؤٹ کریں گے, اور جو اس طرح کے لفظ ہوں گے ان میں آپ کو زبر دیکھی جائے گا. تو بالکل آسان الحمدللہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, تو اس میں بھی ان کے بعد یشاء اللہ. آپ دیکھیں کبھی قرآن میں آپ کو دکھتا ہے یہ خالی یشاء دکھے گا, کبھی یشاء. تو اگر جزم اس پہ یعنی کہ فعل مضارع پہ اگر آپ کو آخر میں زبر دکھ رہا ہے تو اس سے پہلے ضرور چیک کریں حرف ناصبہ ہوگا, جس کی وجہ سے وہ فعل مضارع پہ ہمیں یہ اس حالت میں نصب حالت میں دکھ رہی ہے. اچھا ایک اور چیز یہ کہ ان کے ساتھ نا کبھی لا ملا کے اللہ بھی بن جاتا ہے, یہ بھی قرآن میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ اصل میں ہوتا ہے ان پلس لا, اللہ, اس کو لکھا ہوتا ہے لام پہ تشدید کے ساتھ, اور اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ کہ نہ. تو اس میں بھی وہی ہوگا کہ
یہ حرف آف کون سا ہم پڑھ رہے ہیں؟ ناصبہ پڑھ رہے ہیں نا اس کو. اب اس کے بعد نصب حالت میں ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ لکھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا. اگر آپ کو یقیمہ دکھ رہا ہے, آپ کو یہ تو دکھ گیا کہ اس میں نون رفع کی حالت نہیں ہے, تو یا تو یہ نصب ہوگا یا پھر مجزوم ہو سکتا ہے نا. ہم نے دو ہی چیزیں پڑھی ہے نا فعل مضارع میں, کہ رفع ہوتا ہے تو نون ہوتا ہے آگے, اور اگر نون نہیں ہے تو یا تو نصب ہے یا مجزوم ہوگا. مگر چونکہ یہ اللہ ہے, اللہ میں ان بھی ہے, تو یہ پھر اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے ان کا, یہ نصب کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ مجزوم نہیں ہے بلکہ نصب ہے. اللہ یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکتے ہیں. یہ اصل میں how you will know it is anna there, اگر if you see Allah itself so doesn't, it's hard to find out کہ it is anna. نہیں, بس یہ اللہ آپ کو جب دکھے گا نا, یہ ہوتا ہی ان پلس لا ہے, اس میں کوئی اور وہ نہیں ہے, یہ اندر چھپا ہوا ہے. اللہ جو ہے نا یہ بنا ہی ایسے, آپ سوچے نا اس کے یہ اللہ نہیں ہے, اللہ جو مگر والا اللہ ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے. اللہ یہ کہ نہ ہے نا, اس کا میننگ کہ نہ, ہاں یہ ہے, یہ کا کہ لا کا نہیں جی, یہ ان دونوں کو مل کے ہی بنتا ہے. اس کو فگر آؤٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ دکھ رہا ہے تو ان پلس لا ہے, مرج کیا ہوا ہے جیسے. تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا اللہ تکلمہ, دیکھ کے اللہ میں بھی تکلمہ میں زبر آگے آخر میں, کیوں؟ کیونکہ یہ ان ہے اس کے اندر چھپا ہوا. تو اللہ لا میں نافیہ جنس نہیں ہے, نہیں یہ وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ نہیں ہے, نہیں, یہ وہ والا لا نہیں ہے, بس اس میں ان کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہے اس میں, جو آپ کو جی. اور یہ لائن آف وہ جنس والی نہیں ہے. اچھا, اللہ تطغوا فی المیزان, تو اس میں بھی اللہ تطغوا, اللہ کہ نہ تم زیادتی کرو. وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وما لنا اللہ نقاتلہ. اب نقاتلہ کے آخر میں آپ نے اس کو نصب حالات میں دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ کی وجہ سے ان جو ہے اس کے افیکٹ سے. تو یہ صرف اس لیے بتا رہی ہوں میں کہ یہ بھی یعنی کہ ان ہے چونکہ اس میں چھپا ہوا, تو وہ وہی افیکٹ کر رہا ہے. اچھا, اذن جو ہے وہ بہت کم قرآن میں یوز ہوا ہے. اذن اور اذا جو ہم کہہ رہے ہیں نا, اچھا اس میں آپ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے اذا. اذا جو ہوتا ہے وہ جب کے معنی میں ہوتا ہے, وہ الگ ہی لفظ ہے, وہ جب کے معنی میں اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں, حرف ناصبہ نہیں ہے یہ. اور ایک ہوتا ہے اذن, اس میں یا تو اس کو ڈبل زبر کے ساتھ دیکھا ہوگا یا پھر آگے نون کے ساتھ, مگر اس کے میننگ ہوتے تب تو, مگر آپ کو زیادہ تر یہ اسم کے ساتھ قرآن میں نظر آتا ہے. ہمیں حرف ناصبہ کس پہ افیکٹ کرے گا؟ فعل مضارع پہ. تو یہ فعل مضارع کی اگزامپل قرآن میں کم ہے. ابھی آپ کے سامنے جو اگزامپل ہے تب تو میننگ تو تب تو ہے, مگر آگے آپ کو اسم دکھ رہے ہیں. انکم اذا مثلہم, پھر تو تم ان جیسے ہو گئے تب تو. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا, اور یہ یہاں پہ پھر بھی فعل مضارع کے ساتھ آ رہا ہے, یہ اذن آ رہا ہے, اور لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور فَلَن يَهْتَدُوا اذن بتا جائے, اس میں فَلَن يَهْتَدُوا میں لن نے افیکٹ کیا, تو کیا کیا یہتدو کو؟ یہ اصل میں کیا تھا یہتدو؟ اس کا نون گرا دیا, یہتدونا تھا, نون لن نہیں کیا ہوا ہے جی. اور اذن ابدا, اذن کے بعد یہ ابدا آپ کو اسم لگ رہا ہے کہ فعل لگ رہا ہے؟ اسم لگ رہا ہے, اسم پہ یہ کوئی افیکٹ نہیں کرتا اذن. تو زیادہ تر یہ آپ کو اسم کے ساتھ نظر آئے گا قرآن میں, میننگ تب تو ہوتا ہے, مگر اگر فعل مضارع سے پہلے ہوگا تو پھر اس کے میننگ اسی طرح ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی چیز آئے گی, ایک جملہ, کہ جب یہ ہوگا تب تو تم خوش ہو جاؤ گے. تو اس میں اس سے پہلے کوئی جملہ ہوتا ہے جس کو یہ کہتا ہے کہ تب تو, یعنی تب ہم اردو میں بھی تب یوز کرتے ہیں نا جب اس سے پہلے کچھ ہو, تو پھر کہتے ہیں اچھا جب یہ ہوگا تب یہ ہوگا. تو جب یہ اذن اس طرح آئے تو وہ ویسے قرآن میں نظر نہیں آتا, تو اتنے پریشان نہ ہو, مگر تب تو کے میننگ میں آتا ہے اور جملے کے بیچ میں نظر آئے گا یہ آپ کو. ٹھیک, اذن کچھ بھی اتنا پریشان کی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ مزیدار بات دیکھیں, حتیٰ ہم نے حرف آف جر میں بھی پڑھا تھا ایک, اور ابھی ہم نے پڑھا حرف آف نصب جو مضارع پہ بھی کرتا ہے. اس کی کس طرح پھر پہچانے کہ ایچ آف جے ہے کہ ایچ آف یعنی کہ حرف نصب کا پارٹیکل ہے. تو حتیٰ اصل میں جی آگے ہم کیا دیکھیں گے, آگے والے ورڈ کو دیکھیں گے. آگے اسم ہے تو یہ حتیٰ پھر ایچ او جے ہوگا, کیونکہ حرف آف جر صرف اسم پہ افیکٹ کرتا ہے, اور اس کے آگے اسم ہے تو اس کو یہ کس حالت میں لے آئے گا؟ جر کی حالت میں لے آئے گا, مجرور کر دے گا. اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں,
قرآن میں حتیٰ جو یعنی کہ اسم کے ساتھ حتیٰ 1-2 دفعہ سے زیادہ آیا ہی نہیں ہے. یعنی حتیٰ اگر آپ کو جب بھی ملے گا اس کے ساتھ فعل مضارع ہی ہے. یعنی اسم کے ساتھ یہ حتیٰ مطلع الفجر کی اگزامپل ہے, باقی آپ کو کوئی اگزامپل حتیٰ اسم کے ساتھ نہیں ملے گی, تو اس لیے پریشان نہ ہو. زیادہ تر حتیٰ جو ہے وہ اس میں ہم حرف جر میں پڑھتے ہیں حتیٰ, لیکن یہ فعل کے ساتھ آتا ہے. جی بتائیں. اچھا سورۃ البینہ میں حتیٰ تأتیہم البینہ, ہاں حتیٰ تأتیہم البینہ, تو تأتیہ میں کیا ہوا آپ نے دیکھا, یہ اصل میں تأتی یعنی یہ جو تأتیہ ہوا ہے آخر میں جو آپ کہہ رہی ہیں یا آگے آخر میں, تو وہ حتیٰ کی وجہ سے تأتیہم البینہ, تأتیہم وہ بھی ویسے انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں تأتیہم البینہ, تأتی آئی ہم ان کے پاس, اور کون آئی جو ہیا کی جو آگے وہ آئے گا بینتو ہوگا اس پہ, یعنی کہ مرفوع حالت میں بینہ آئی ان کے پاس. سامنے لکھا ہوا نہیں ہے تو ابھی نہیں کر رہے ہم اس کو. حتی تدع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ اس سے تدعو کے بجائے تدعا ہو گیا, مضارع پہ یہ افیکٹ ہو گیا اس کا. ٹھیک, یہ بھی قرآن میں ہے. اسی طرح حتی اور دیکھ لیتے ہیں, وما يعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ. حتی نے کیا افیکٹ کیا, یہ کیا تھا اصل میں, یقولو یقولانی یقولانی تھا. آنی. ٹھیک ہے, یہاں پہ نون تھا یقولانی, کیونکہ نون جو ہے علامت رفع ہے, جو فعل کی دنیا میں نون علامت رفع ہے فعل مضارع کی دنیا میں. تو اب یہ ہم نے نون جو ہے ادھر سے ڈراپ کر دیا, کیونکہ حتیٰ جب لگے گا تو نون, ان سب کے نون گر جاتے ہیں نا, یہ فالتو نون گر جاتے ہیں. تو یہ اس میں الف بتا رہا ہے کہ یہ دو کی بات ہے, کہ وہ دونوں کہیں, ان دونوں نے کہا, وہ جو فرشتے تھے. اچھا یہ اس کا نارمل ورژن ہے, یعلمانی وہ سکھاتے, وہ دونوں سکھاتے. آنی یہ اسم ہے, اور وہ دونوں سکھاتے, اسم نہیں ہے, سوری کیا ہے یہ, اسم کہہ رہی ہوں, یہ فعل ہے. یا بھی تو ہے پہلے, مضارع میں بھی تو آنی آتا ہے, تو یہ اس کا رفع ورژن ہے, وہ دونوں سکھاتے. تو یہ نون ڈوئل کے لیے ہے, اور رفع ورژن ہے تو یعلمانی وہ دونوں سکھاتے. مگر یہ بھی ڈوئل کے لیے ہے, الف بتا رہا ہے اور یا بھی ہے اس میں, لیکن نون گر گیا حتیٰ کی وجہ سے, حرف نصب کی وجہ سے. اچھا حتیٰ جو ہے ایک اور فارم میں یہ حرف عطف بھی تو ہے نا, حرف عطف بھی بن سکتا ہے, مگر زیادہ تر یعنی اس کے جو مضارع سے پہلے اگر یہ آئے گا تو مضارع میں یہ نصب لگا دے گا بس. اچھا اب حتیٰ کہ اور مطلب اسم کے ساتھ بہت کم نظر آیا قرآن میں, 1-2 دفعہ سے زیادہ ہے ہی نہیں نظر آ رہا. اسم کے ساتھ زیادہ تر یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے, اور فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس میں نصب کی چینج لاتا ہے, اور حرف عطف بھی اگر بن رہا ہوتا تو وہ الگ اس کا ہوتا ہوگا, پہ کوئی چینج نہیں لاتا ہوگا. اچھا یہ جو ہے لکی کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ یہ بھی جس طرح ان مصدریہ ہے, اس طرح لکی بھی ان مصدریہ حرف میں شامل ہوتا ہے. ان مصدریہ میں لکئی جو ہے وہ لی والا پارٹ ان مصدریہ میں آتا ہے. جی, اور یہ حتیٰ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ حتیٰ میں بھی یہ کے چھپا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہاں تک کہ, جب تک کہ کر کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے, تو اس میں ان چھپا ہوتا ہے. مگر چھپے ہوئے ان کے بات کریں گے تو سب پریشان ہو جائیں گے کہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اس میں چھپا ہوا ان ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم ٹرانسلیشن جب اس کے حتیٰ کی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ, تو وہ ان مصدریہ ہے, اس کے اندر چھپا ہوا. یہ دیکھیں نا کہ it's interesting because بار بار ٹکرا رہا ہے. وہ جب آپ تب دیکھتے ہیں نا اس کی ڈیٹیل, وہ کہتے ہیں there is an un, I said where is un, حتیٰ ہے یا لکی ہے, تو وہ کہتے ہیں it is like a ba-in. ہاں, وہ ان کے اندر اس کے میننگز میں ہوگا, میننگ میں وہ ان مصدریہ ہو جاتا ہے. حتیٰ یا ابھی تو صرف آپ کے سامنے اگزامپل ویسے دکھ رہی ہے کہ حتیٰ آیا, تو سب چیزوں میں آگے نصب حالت میں تفیع حمزہ آپ زبر. حتیٰ یسمع کلام اللہ, اس میں بھی آپ دیکھیں سب میں یہ ساری ہم پڑھتے رہتے ہیں آیتیں. اب دیکھیں حتیٰ ابلغ مجمع البحرین, یہ کون سی صورت کی آیت ہے, کہف میں ہے نا, حتیٰ ابلغ, تو یہ حتیٰ کی وجہ سے ابلغا ہو گیا, ورنہ یہ ابلغا تھا. اور جب وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں ہرگز اس سٹی میں داخل نہیں ہوں گے, لن کی وجہ سے ندخلا نصب حالت میں آیا, حتیٰ کی وجہ سے یخرجونا تھا جو کہ یخرجو ہو گیا, حتیٰ یخرجو, یہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے, سٹی سے. لن تنالوا البر, لن سے یہ اصل میں تنالو کیا تھا,
तना وہ نون تھا نا سر، نون تھا تنالون لن، ہاں یہ تنالونا تھا، لن کی وجہ سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حتی یہ بھی تنفقونا تھا، اب یہ حتی کی وجہ سے تنفقوا ہو گیا، ناصبہ بن گیا، ٹھیک. حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدین، تو یؤتوا جو ہے یہ بھی یؤتونا تھا، حتی کی وجہ سے نون گر گیا. اچھا یہ لی کی اور کئی کی ایگزامپل تو ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. لن ندخلها بھی دیکھ لیا. یہاں پہ دیکھیں وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، تو اس میں کیا چینج لایا حتی؟ اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا بیکاز یہ مادی ہے نا. ویری نائس، ماشاء اللہ، بارک اللہ، زبردست. بہت اسمارٹ بچے بیٹھے ہوئے، بہت اسمارٹ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. کیونکہ یہ ماضی سے پہلے اگر آپ کی دعا سے الحمدللہ ویری نائس، بڑا اچھا لگا مجھے جاب سن کے کہ ماضی سے پہلے اگر حتی آ بھی جائے گا تو اس پہ کوئی افیکٹ نہیں کرے گا. افیکٹ خالی فعل مضارع پہ کر سکتی ہے چیز، اس کے میزننگ تو وہی رہیں گے یہاں تک کہ، لیکن اس کی شکل پہ کچھ افیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو اس کو ویسے ہی رہنا ہے. جا کا یہ جا جو ہے وہ آیا، یہ ہوا ورژن ہے نا، اس کا وہ کیا ہوگا؟ ڈوئر. اس کا ڈوئر ہوا ہے، ہوا ہو گیا. ہوا میں ہم آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھتے ہیں، یا امرو، امر اللہ، یہ پورا ایک ساتھ آ گیا، مضاف مضاف ہے. تو یہاں تک کہ آ گیا اللہ، آ جائے اللہ کا حکم، تو اس کا ڈوئر اللہ کا حکم، یعنی پورا ایک ساتھ ہی ہم امر اللہ کو کر لیں گے نا، تبھی وہ مرفوع حالت میں. اچھا اس کے اندر ایک کوشچن ہے کہ جی اگر حتی یہاں پر کچھ افیکٹ نہیں کر رہا تو ول بی کنسیڈر اٹ لائک حرف جر؟ نہیں، نہ حرف جر کہیں گے اس کو، نہ حرف ناصبہ کہیں گے، کیونکہ نہ یہ نصب دے رہا ہے، نہ وہ حرف کہیں گے ہم اس کو. لیکن ناصبہ جو ہے وہ مضارع سے پہلے آتا ہے، وہ نصب جو ہے مضارع کو دے گا، تو ہم اس کو بس حرف کہیں گے. You know, some of this, somewhere I was seeing that they are saying this is harf jar, and then jaa amrullah فعل ماضی ہے، اس میں جملہ فعلیہ ہے، پورا جملہ فعلیہ will be like فی محل جر، مجرور ہو جائے گا. اچھا ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے کسی اس میں سنا تھا کہ جو وہ ہے خالی اس کے بعد اسم ہی آتا ہے، اور فی محلی کا نہیں. اب واللہ عالم ایسے بھی ہو سکتا ہے، کسی نے بتایا. ہاں یہ کنفیوزنگ تھا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا حتیٰ کے بعد لکئی رہ گیا، بس ہمارا لکئی جو ہے وہ لکئی بھی آ سکتا ہے، خالی کئی بھی آ سکتا ہے، لی بھی آ سکتا ہے، تینوں شکلوں میں آتا ہے. اور زیادہ تر ہم کئی آپ کو قرآن میں کم نظر آیا ہوگا لکھا ہوا، جس سے کئی اوپر والی آیتیں ہمیں ابھی اس میں دیکھا تھا، یہ طٰہٰ کی آیت ہے، کئی نسبحک کثیرا، کئی تاکہ سو دیٹ نسبحہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ. تو نسبحہ اس میں اس نے نصب کر دیا نا کئی نے، تو یہاں تو کئی کی شکل میں دکھے گا آپ کو جو کہ کم نظر آتا ہے. 2 دفعہ لی کئی، کچھ دفعہ 2 دفعہ نہیں کچھ دفعہ لی کئی بھی نظر آتا ہے، یہ بھی تاکہ کے میننگ آتا ہے. لکیلا تاکہ نہ، یہ 2 آیتیں لکیلا کر کے، تاکہ نہ ہو مومنوں پہ حرج، آپ پہ حرج. تو اس کے لیے یہ والی جو سلائیڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے ملا کے لا کے ساتھ بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں، لکیلا تاکہ نہ، لی ان بھی ملا لیا تو ایسا آتا ہے لکھ کے، لی اللہ. اچھا اللہ ابھی ہم نے ایک دیکھا تھا سب سے پہلے، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ جب ان اور لا مل جاتا ہے، اللہ کی شکل قرآن میں نظر آتی ہے، مرج کر کے لکھا ہوتا ہے، اس میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے. لی اللہ بھی نظر آتا ہے کم، اس میں بھی ایک ان چھپا ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی ناصبہ ہی بن جاتا ہے، لیکن دکھ نہیں رہا آپ کو، مگر وہ ہے اس میں. اور لکیلا بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملا کے ایسے لکھ سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آسان ہے کہ ملا کے لکھ سکتے ہیں. لام کئی کہتے ہیں اس کو، اور لام تعلیل بھی کہتے ہیں. اس کو ہم ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں، خرجت من الفصل، میں نکلا کلاس سے تاکہ میں پی لوں پانی. اس میں اخرج من الفصل اس میں بھی ہے کہ میں نکلا کلاس سے تاکہ میں پی لوں پانی. اور سیم یعنی کئی لکئی یا لی معنی ایک ہی ہوتے ہیں، فعل کو یہ منصوب کر دیتے ہیں اور اپنے سے پہلے فعل کی وجہ بتاتے ہیں. زیادہ جب تاکہ کہہ رہے ہیں اردو میں، تاکہ تو کوئی چیز کریں گے تو تاکہ کہیں گے نا، یہ میں کروں گی تاکہ یہ ہو، تو بس وہ وہی والی بات ہے. کیلا کی یہ دونوں ایگزامپلز ہیں قرآن میں، کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، لکیلا یکونا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ وہ یکونو کے بجائے یکونا ہو گیا. لام کئی، لام تعلیل بھی اسی کو کہتے ہیں. زیادہ تر آپ اس میں نا لام تعلیل والی اگزامپل دیکھیں گے، لی قرآن میں زیادہ تر آپ کو یہ دکھتا ہے، اور اتنا زیادہ دکھتا ہے.
اور اس میں بس یہ یاد رکھیں فعل مضارع سے پہلے جو لی دکھے گا نا آپ کو، لی فعل مضارع سے پہلے بس وہ تاکہ کی ٹرانسلیشن اس کی جاتی ہے موسٹلی، کے یا تاکہ. هو الذی نزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ نے نازل کی اپنے بندے پہ آیات بینات، لیخرجکم تاکہ وہ نکالے تم سب کو من الظلمات الی النور. تو تاکہ کی میننگ کرتے ہیں لیتبین للناس، تو زیادہ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ذکر نازل کیا تم پر لیتبین، تاکہ واضح کرے لوگوں کے لیے. اچھا لیتبین، ہاں تاکہ واضح کرے لوگوں کے لیے، آپ واضح کریں، یہ آپ پہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے. یہ والی آیت بھی ہے لیظہرہ، تاکہ وہ ظاہر کر دے اسے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اچھا لیعبدونی جو ہے، اگر یہ لی ہے حرف آف، ہم نے کون سا پڑھا، حرف آف نصب ہے، نصب یعنی کہ ناصبہ کرے گا مضارع کو، تو آگے تو ہمیں نون نظر آ رہا ہے، وہ تو رفع کی علامت ہوتی ہے. حرف جر ہے وہ لی، نہیں لی حرف آف جر نہیں، حرف آف جر تو اٹیچ جی پروناؤن ہے نا میرا خیال ہے. آئی تھنک نی از لائک ریپرزینٹنگ یا نی اور یا ای اور نی جو ہے نا، بالکل صحیح. میں نے اسی لیے اس پہ وہ کہا تھا کہ آپ جو آپ کہہ رہی ہیں حرف آف جر ہے، حرف آف جر صرف اسم پہ افیکٹ کرتا ہے. حرف آف جر کا کہیں اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. حرف آف جر والا لی ہوتا ہے نا، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے لیے، فور کی، للہ، لی، اس کے بعد اسم ہوتا ہے. آپ یا دیکھ رہے ہیں تو یا تو ہوتا ہی فعل مضارع ہے، تو یہ لائے تعلیل ہے. یہ ایچ آف جے والا لی نہیں ہے، اس کے میننگ بھی فرق ہوتا ہے اس سے. اس کے میننگ ہوتے ہیں تاکہ، اللہ کے نام تم، اور اچھا لی یعبدو تاکہ وہ عبادت کریں. یہ اصل میں یعبدو نہ تھا، نون گر گیا. ہاں میری، اور وہ اور پھر یہ جو میری ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی یعبدو ایک لفظ ہے، وہ عبادت کرے. کس کی کرے؟ تو مفعول بھی کا نہیں ہے کہ میری عبادت کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ کو کہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. یاد دیکھنا، یاد دیکھی نہیں میں نے، یاد دیکھ لیتے تو مضارع پہ آ جاتا. لی تبتغوا لی تسکنوا اللہ تعالیٰ. اچھا یہ لام کون سا ہے؟ جعل لکم، یہ حرف آف جر ہے جو تمہارے لیے ہے نا. حرف آف جر آپ کو یاد ہے جو پروناؤن کے ساتھ آتا ہے تو لام پہ زبر کے ساتھ آ جاتا ہے. اس نے بنائے تمہارے لیے لیل والنہار، جعل میں ہوا چھپا ہوا ہے، اس نے بنائے تمہارے لیے. کیا بنائے؟ پہلا مفعول بھی ہے، رات بنائی، اس پہ زبر ہے. نہارا دن بنایا، اس پہ نصب ہے. اور تاکہ لی تسکنو تاکہ تم سکون پاؤ، تم سب سکون پاؤ. تو یہ لی کی وجہ سے نون گر گیا ادھر. فی ہی اس میں، ولی تبتغوا تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل میں سے. لی تکونو، اب یہ والی آیت تو ہے ہی، آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنی پیاری سی آیت ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، لی تاکہ وہ آزمائے تم کو. اب آپ لوگوں نے آیت تو بہت دفعہ دیکھی ہوگی، پہلی دفعہ دیکھ لیں گے کہ اس لی کی وجہ سے لیبلوکم، اس فعل کے آخر میں واو پہ جزم یعنی کہ زبر آ گیا حالت میں. جی جی صحیح. لیقتلک للعلم لئلا یکون، ساری ایگزامپل ہی لکھ دی نکال دی میں نے. تو بس جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا جو ہم نے میننگز دیکھے سب کے، ابھی ہم نے دیکھا آج کو جو مین اس میں پڑھا تھا کہ جس طرح اسم میں رفع نصب جر ہوتا ہے، فعل مضارع میں، صرف فعل مضارع میں، ماضی میں نہیں، فعل مضارع میں ہوتا ہے رفع ہوتا ہے نارمل حالت میں. نصب اور جزم صرف تب ہوگا جب اس سے پہلے کچھ حرف آتے ہیں تو وہ اس کو نصب کر دیتے، جو ہم نے نصب والے آج پڑھ لیے. اور جزم بھی تب ہوگا صرف جب اس سے پہلے کچھ حرف آئیں گے جو اس کو جزم حالت میں کر دیں گے فعل مضارع کو. اور ہم نے پڑھا تھا کون سی جو خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے جو پلورل خواتین ہوتی ہیں وہ اپنی شکل بالکل بدلنے کو تیار نہیں ہوتی، وہ نون نسوہ اپنا دکھاتی رہیں گی. اگر کسی، چلے میں ایک سوال کرتی ہوں آپ سے، اگر آخر میں لکھا ہوا یفتحنا یا تفتحنا تو وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رفع ہے کہ نصب ہے کہ جر ہے؟ وہ تو مبنی ہے، وہ تو چینج نہیں کرے گا. اگر آگے یا ہے تفتحنا اور یفتحنا، ہم نے کہا نا وہ مبنی ہے، وہ رفع ہوگا، نصب ہوگا یا جزم ہوگا، تینوں میں وہ ویسے رہے گا. ہم اس میں اس کے پہلے حرف کو دیکھ لیں گے نا. اگر اس کے پہلے ہمیں دکھ جائے گا کوئی حرف، اگر ہمیں ان لن یعنی حروف ناصبہ دکھ جائے گا تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھا پھر یہ شو نہیں کر رہی عورتیں، لیکن یہ ہے نصب میں.
اور اگر اس سے پہلے ہمیں حروف جزم میں سے کوئی دکھ جائے گا یفتحنا سے پہلے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا یہ شو نہیں کر رہی مگر ہے جزم کی حالت میں. اور اگر کوئی بھی حرف نہیں ہوگا تو اٹس اوکے, پھر رفع ہی ہوگا, نارملی تو رفع ہی ہوگا. اس سچویشن میں کوئی بھی حالت کوئی بھی سچویشن میں وہ چینج نہیں ہوگی, بس یہ دھیان رکھنا. ہاں وہ شکل چینج نہیں کریں گے, اندر سے چینج ہو رہی ہوں گی. خاص بات چینج ہو رہی ہے. جس طرح حرف آف جر میں ہم پڑھتے تھے نا کہ اگر موسیٰ ہے حرف اور اس سے پہلے من آئے گا تو موسیٰ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا, موسیٰ مبنی رہے گا. اگر اس سے پہلے من آئے گا تب بھی موسیٰ موسیٰ رہے گا. کہیں گے ہم یہ مجرور حالت میں, مگر وہ شو نہیں کرے گا. مبنی یہی ہوتے ہیں کہ وہ بھی جر ہو رہا ہوتا ہے, جیسے میم موسیٰ, اگر ہم اس کو کہیں گے موسیٰ مجرور حالت میں من کی وجہ سے, لیکن شو نہیں کرتا. اگر یہ انا موسیٰ بھی آئے گا, یہ کس حالت میں ہوگا کہ انا موسیٰ ہوگا تو سیم ہوگا, یہ نصب حالت میں ہوگا, لیکن یہ اس کو شو نہیں کرے گا. تو مبنی جو ہوتے ہیں اندر سے ہو رہے ہوتے ہیں, باہر سے شو نہیں کرتے. ٹھیک, تو اسی طرح جو یفتحنا جو عورتوں کی پلورل کی بات کر رہی ہوں میں آپ کو, اندر سے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان سے, لیکن باہر سے ان کو چینج نہیں, اپنے آپ کو چینج نہیں دکھانا. وہ پھر ہمیں پہچاننا پڑے گا اس سے پہلے کہ اچھا یہ رفع ہے کہ نصب ہے کہ جر ہے. چلیں یہاں آپ انالیسس کریں گے تو اس کو آپ انالیسس میں آپ کہیں گے فعل مضارع منصوب ایمن ہننا. جی جی وہ اس وقت آپ کر سکتے ہیں بالکل, کہ اس کی وجہ سے آپ پتہ چل جائے گا کہ ان کی وجہ سے ہے, لن کی وجہ سے, جو بھی. باقی قرآن میں سے ہی اس کی یہ, اب جس طرح یہ والی اگزامپل ہے اس میں فیمنن کی آ گئی این یکتمنا. اب یہاں پہ دیکھیں سامنے بہت بہت باریک نظر نہیں آ رہا. جی میں تھوڑا سا بڑا کرتی ہوں. کون سی سورہ ہے؟ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے, بقرہ کی آیت ہے. مگر اس میں دیکھیں این یکتمنا, تو اگر یکتمنا ہے نون نسوہ نہیں گرا, ہمیں ان سے پتہ چل جائے گا کون سی حالت میں یہ منصوب حالت میں. ان تأخذو ہے, یہ بھی یہ تو ہے نارملی ہمیں دکھ گیا. حتی یطہرنا, حتی یطہرنا, تو یہ بھی حتی کی وجہ سے یہ کون سی منصوب حالت میں. اگر حتی نہیں ہوتا تو یہ رفع حالت میں ہوتا, اگر کوئی بھی حرف نہیں ہوتا تو ویسے یہ منصوب حالت میں ہے. تو اس طرح وہ آپ کو پھر اکارڈنگ ٹو ٹیکسٹ پتہ چل جائے گا نا کہ کس اس میں ہے. حتی تنکحا, یہ دیکھیں یہ آیت دکھ رہی ہے آپ کو, این کہنا, یہ بھی اس میں نارمل حالت ہے, یعنی کہ نصب کی حالت ہے ان کی وجہ سے, ورنہ وہ ویسے شو نہیں کرتی. تو بس ٹھیک ہے. وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.